پاکستان اور افغان طالبان میں استنبول مذاکرات کا تیسرا دور۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات میں رکاوٹیں۔ طالبان حکومت کسی بات پر تحریری طور پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مذاکرات میں رکاوٹ کے بعد کسی مثبت نتیجے کی امیدیں انتہائی معدوم۔ طالبان حکومت پاکستان کے جائز تحفظات کو سمجھتی ہے۔ تمام قندھار اور کابل کے لوگ دہشت گرد نیٹ ورکس کی حمایت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مذاکرات کے میزبان اور ثالث بھی پاکستان کی جائز سیکیورٹی تحفظات کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے جائز، منطقی اور متعدد مطالبات پیش کیے۔ پاکستان کے جائز سیکیورٹی تحفظات سے متفق ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر۔ ترقی کی نئی سرحدیں کھولنے کے لیے سعودی عرب میں بڑی بیٹھک۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال۔ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر گفتگو۔ ملاقات فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ آج شروع ہونے والی FII9 کانفرنس 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سعودیہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ ریاض میں اپنے بھائی محمد بن سلمان سے ملنا بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر پیغام لکھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون اور شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ۔ اردن کے فرما رواں شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سے ملاقات۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات کی۔ سید عاصم منیر کو جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ملٹری ٹو ملٹری تعاون کے فروغ کا عزم۔ دونوں ملکوں کا فوجی تعاون اور مشترکہ تربیتی سرگرمیاں بڑھانے پر اتفاق۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ بنگلہ دیش۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات۔ نیول، ایئر اور آرمڈ فورسز ڈویژن کے سربراہان سے الگ الگ ملاقاتیں۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا باہمی احترام اور خود مختاری کی بنیاد پر تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعاون میں ایک اور سنگ میل۔ پاکستان کی بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش۔ ڈھاکہ میں 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش نوواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کی مشترکہ صدارت وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مصیر خزانہ ڈاکٹر صلاح الدین احمد نے کی۔ رپورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیائی ممالک سمیت علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ بنگلہ دیشی طلباء کے لیے پاکستان میں 500 نئی اور مکمل فنڈڈ اسکالرشپس کی تجویز۔ پاکستان ٹیکنیکل اسٹنٹس پروگرام کے تحت تربیتی سیٹیں 5 سے بڑھا کر 25 کر دی گئی۔ لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، اسموگ سے شہریوں کو مشکلات، سانس لینے میں دشواری۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ اینٹی اسموگ اقدامات تیز، ہاٹ سپاٹس پر اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ اینٹی اسموگ اسکواڈز فعال، سپر سیڈرز اور ماحول دوست مشینری کے استعمال میں توسیع۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے خوفناک وار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے کے دوران 42 افراد ڈینگی سے متاثر ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 4000 سے زائد افراد خطرناک وبا میں مبتلا ہو چکے۔ ترکی کے مغربی علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ صوبہ بالی کثیر میں کئی عمارتیں منہدم،
زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر، مرکز ساحلی شہر ازمیر سے 170 کلومیٹر شمال مشرق تھا۔ استنبول، ازمیر سمیت کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان کا ممکنہ بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر احتیاطی اقدام، بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آئندہ 2 روز مخصوص اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے بھارت سے ملحقہ مختلف فضائی روٹس کے درمیان فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے بند رہیں گی۔ آزاد کشمیر حکومت میں تبدیلی کا فائنل راؤنڈ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومتیں گرائیں گے۔ پی پی حکومت بنائے گی، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ قمر زمان قائرہ نے کہا، آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت مسائل کا حل کرنے میں ناکام رہی۔ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا، دونوں پارٹیوں میں عدم اعتماد لانے پر اتفاق ہے۔ میڈیا ٹاک سے قبل نون لیگ کے وفد کی ایوان صدر میں صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بھی ڈٹ گئے، کہتے ہیں عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے، نمبر گیم پوری ہے تو تحریک کیوں نہیں لاتے؟ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن استعمال نہیں کریں گے۔ جب تک میرے پاس قلم کا اختیار ہے، اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ بطور وزیر اعظم خزانہ بھرا، خالی نہیں کیا۔ میرے چہرے پر کوئی ندامت دکھائی نہیں دے گی۔ میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ جلد پریس کانفرنس میں تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ملاقات میں کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ایسی بات ہوئی۔ اپنے اراکین کے ساتھ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ پاک افغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل کے قیام کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امن و امان کی بہتری کے لیے ٹائم لائن کے اندر اقدامات اٹھائے جائیں، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، عوام کی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ امام مسجد قابل احترام ہستی ہیں، چندہ جمع کر کے ادائیگی کرنا غیر مناسب ہے۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی بھی ہدایت۔ سندھ میں اب ٹریفک خلاف ورزیاں خودکار طور پر ریکارڈ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، تبدیلی کے سفر کا آغاز کراچی سے کر رہے ہیں۔ نظام کو مرحلہ وار سندھ بھر میں وسعت دی جائے گی۔ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلحہ پھینکنے کا یہ مطلب نہیں، معافی مل گئی۔ ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی انکوائری رپورٹ مکمل، آج جاری ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے خودکشی، حادثاتی موت اور قتل کے پہلو پر تحقیقات کی۔ ایس پی عدیل اکبر 2023 سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ آئی جی بلوچستان عبدالخالق نے عدیل اکبر کی ACR منفی تیار کی۔ ایک اور افسر نے عدیل اکبر کے خلاف اسپیشل رپورٹ تیار کی۔ رپورٹ محکمے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھجوا دی گئی۔ ایس پی کے آپریٹر اور ڈرائیور کے بیانات میں کسی قسم کا تصاد نہیں پایا گیا۔ مہنگائی کے خطرے کے پیش نظر شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے مالیاتی پالیسی بیان جاری کر دیا۔ ستمبر میں مہنگائی 5.6% پر پہنچ گئی۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی کے باعث مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے، اس لیے شرح سود کو مستحکم رکھا گیا۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3.25 سے 4.25% رہے گی۔ 50 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ کی ادائیگی کے باوجود زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں رہا۔ تباہ کن سیلاب کے باوجود خریف کی پیداوار میں کمی کا اندیشہ نہیں۔